ہماری شیعہ تاریخ جو مراجع ہیں نا، مراجع، اگر ٹاپ کے مراجع کی ایک لسٹ بنائی جائے، اس میں ایک بہت اہم نام آتا ہے. یہ ٹاپ کے مراجع میں ٹاپ 10 تو نہیں کہہ سکتا، لیکن ٹاپ 20 میں آتے ہیں سید مہدی، جن کا ٹائٹل ہے بحر العلوم. اور اتنی یہ بڑی پرسنالٹی تھی کہ اس کے بعد ان کی پوری فیملی ہی کہلاتی ہے آل بحر العلوم. عراق میں بہت ہی قابل احترام خاندان سید مہدی. 2 سال مکے میں رہے، اور مکے کے خیر شیعہ عالم کہتے تھے کہ ہم نے سنا ہے کہ آخری زمانے میں ایک مہدی آنے والا ہے، ہمیں تو یہ وہی لگتا. علم اتنا تھا، تقوی اتنا تھا کہ غیر شیعہ کو ان کے اوپر امام کا دھوکہ ہو رہا ہے. بہت بڑا ان کا رول ہے، اور ہندوستان اور پاکستان کی شیعت پر بھی ان کا ایک احسان ہے. انہی کے شاگرد تھے جناب غفران ماب سید دلدار علی، جن کی وجہ سے شمالی ہندوستان میں اور پاکستان میں، اب حیدرآباد کا مسئلہ تو ہمیشہ ہی سے الگ رہا، صحیح معنوں میں شیعت پہنچی، اخباریت ختم ہوئی. سید مہدی ہمارے 2 مجتہدین میں سے ایک ہے. ہمارے ہر مرجع کی امام زمانہ سے ملاقات ہوئی، وہ پھر واقعات کا ایک سلسلہ، مگر ان میں 2 ایسے مرجع ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ امام زمانہ سے ملاقات تو کرتے تھے، لیکن جب ان کا دل چاہتا تھا. باقی ہر مرجع سے امام کی ملاقات ہوئی ہے جب امام کا دل چاہتا. مرجع کی مرضی سے نہیں ہوتی ہے ملاقات، جب امام چاہتے. یہ 2 تھے کہ جب ان کا دل چاہتا تھا امام زمانہ کے خدمت میں پہنچ جاتے تھے. ایک ہے مقدس سے اردبیلی، جو آج بھی مولا کی زری کے پائی تھی، لیفٹ سائڈ کے اوپر ان کی قبر ہے، اور دوسرے ہے سید مہدی. عجیب غریب شخصیت ہے، بہت امام کی زیادہ کا. جس آدمی کو یہ چانس ملے کہ جب چاہو تم امام سے مل سکتے ہو، وہ کتنی مرتبہ ملا ہوگا. نجف میں، یہ بہت پرانے نہیں ہیں، 1212 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. 1212 اب ذرا یاد رکھیے، 4 میں بہت اہم سن دے رہا ہوں. 1111 1111 میں علامہ مجلسی کا انتقال ہوا. 1212 میں سید مہدی کا. 1312 میں وہ آغا شیرازی جنہوں نے تمباکو حرام ہونے کا فتویٰ دیا. 1412 میں مرحوم آیت اللہ خوئی، جن کا شروع میں ذکر ہوا. یہ سید مہدی بحر العلوم مرجع بھی ہیں، اور امام زمانہ سے ملاقات کی وجہ سے ایک بہت عظیم روحانی شخصیت. نجف میں ایک آدمی تھا، اس نے، واقعہ لمبا نہ ہو جائے، اس کو کسی کام سے نجف سے باہر جانا تھا، ایک بہت قیمتی امانت ان کے نجف میں ایک آدمی کے پاس رکھوائی جو ذرا سا ٹرسٹ وردی تھا. وہ گیا، جب واپس آیا تو پتا چلا وہ آدمی مر گیا. رقم چھوٹی تو نہیں تھی، گھبرا گیا، وہ تو مر گیا، اب میں کیا کروں. اس کے گھر گیا، گھر والوں سے پوچھا، انہوں نے کہا ہمیں کوئی خبر نہیں. سیدھا سید مہدی کے پاس آیا جو خود نجف میں اس وقت مر گئے، اور آگے کہا یہ مسئلہ ہے. انہوں نے کہا کہ خاص دعا مجھے امام زمانہ نے بتائی، وہ میں تمہیں بتاتا ہوں. جاؤ اس آدمی کے قبر پہ کھڑے ہو. نجف میں جو مرتا ہے وادی السلام میں دفن ہوتا تھا، وادی السلام میں جاؤ، اس کی قبر پہ کھڑے ہو، یہ دعا پڑھو، تمہارا مسئلہ حل ہو جانا چاہیے، جس طرح امام نے یہ دعا مجھے بتائی. یہ گیا، اس قبر پہ جا کے کھڑا ہوا. گھر والوں سے یہ تو پتا چل گیا نا وہ کہاں دفن ہے، قبر پہ گیا ہی دعا پڑھی. اب یہ نہ سو رہا ہے نہ جاگ رہا ہے. ایک کیفیت ہوتی ہے جسے کہتے ہیں مکاشفہ، کشف. سو بھی نہیں رہا ہے آدمی، پورے جاگ بھی نہیں رہا. دیکھا کہ قبر کھلی اور قبر سے کفن پہن کے نکلا. کون نکلا؟ بھئی یہ تو اس آدمی کو پہچانتا ہے نا جس کو امانت دی تھی، وہ نہیں نکلا، کوئی اور نکلا ہے. جسے آپ کسی کے گھر میں 15 سال کے بعد جائیں، نوک کریں، پتہ چلے کہ آنر چینج ہو چکا ہے، کوئی اور آدمی نکل آئے، کوئی اور قبر سے نکل آئے. ارے ابھی تو اس کو مرے ہوئے 1 ہفتہ ہوا ہوگا، 10 دن. گھبرا کے پوچھا تم کون ہو؟ آدمی چکرا جائے نا کہ یہ کون نکل آئے میرے باپ کی قبر سے. تم کون ہو؟ کہا کہ میں ہلا کا رہنے والا مومن ہوں. تم یہاں کیسے آ گئے؟ کہا میں وہاں دفن تھا، لیکن جیسے ہی پہلی رات آئی میرے پاس فرشتے آئے، ملائکہ نقالہ کہتے ہیں. انہوں نے کہا خدا نے تمہیں حکم دیا ہے، ہمیں حکم دیا ہے کہ تمہیں وادی السلام میں ٹرانسفر کرے. یہ روایت میں بھی ہے کہ مومن کہیں بھی مرتا اچھا ہے تو وادی السلام میں جاتا، تو مجھے یہاں بھیجا گیا. اس آدمی نے کہا جو یہاں والا تھا، کہا اسے میری قبر میں بھیجا گیا. تمہاری قبر کہا ہلا کے فلاں محلے میں میرا گھر ہے، گھر والوں سے پوچھ لینا. خیر بس ختم بات. وہ واپس گیا قبر میں، قبر بند ہو گئی. ایسا کراچی میں تو اکثر ہوتا ہے
ہم نے اپنے باپ کو دفن کیا کہیں، اگلے ہفتے گئے معلوم ہوا کوئی اور دفن ہو گئے، باپ صاحب باپ گئے، وہ جو کیئر ٹیکر ہے یا انڈر ٹیکر اس نے وہ قبر بھیج دی کسی کو، وادی السلام میں تو نہیں ہو سکتا نا۔ سید مہندی کے پاس آیا، کہا یہ دیکھ کر آیا ہوں، وہ بھی ذرا چکرائے، مرجے ہیں امام زمانہ کے دوست مرجے ہیں لیکن ذرا چکرائے، کہا یہ تو عجیب بات ہے، جب ایسا کرو کہ یہی دعا اس کی قبر پہ پڑھو، ہلا جاؤ۔ اب نجف سے ہلا کتنا دور ہے، یہ ہلا پہنچ گیا، گھر والوں سے ایڈریس لیا قبر کا، قبر تھی کسی اور کی، وہاں جا کے دعا پڑھی، ایک دم قبر کھلی، وہی آدمی نکل آئے جس کو یہ ڈھونڈ رہا۔ گھبرا کے پوچھا کہ بھائی کیا حالت ہے؟ کہ بہت بری حالت ہے، بہت بری حالت ہے، عذاب میں پڑھ نہیں رہا ہوں، پہلے ہی بدنام ہوں عذاب والا مولانا، اور بدنام ہو جاؤں گا، تو ابھی اتنا ہی روک دیجئے، بہت بری حالت ہے۔ تو کہا کہ لیکن اللہ کا ایک میرے اوپر احسان ہے، وہ احسان کیا ہے کہ اللہ نے تمہیں بھیج دیا۔ کہا میں تو اپنے کام سے آیا، میری امانت کا فلاں جگہ زمین میں میں نے دفن کی تھی، پرانے زمانے میں یہی ہوتا تھا، وہاں سے لے لینا، لیکن ایک احسان اور کر دو، میرے گھر جا کر میری بہن سے مجھے معافی دلوا دو۔ اور یہ کہہ کے وہ چلا گیا قبر۔ اب یہ واپس نجف آیا، جہاں کا اس نے پتہ بتایا تھا وہ جگہ کھودی، امانت مل گئی، لیکن ایک وعدہ کر کے آیا تھا۔ چنانچہ سید مہدی کے پاس گیا اور کہا کہ اس قبر میں یہ نجف والا آدمی وہاں نظر آیا اور اس نے یہ کہا۔ سید مہدی نے کہا چلو میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ، اس کی بہن سے بات کریں گے۔ اس کے گھر پہنچے، بہن اتنا بڑا مرضی آیا اگر سیسانی کی کسی کے گھر میں پہنچ جائے اس کی کیا حالت ہوگی؟ تو خوشی کے مارے ایک تو اس کے کوئی خوشی کی انتہا نہ رہی، گھر میں بٹھایا کیوں آئے؟ کہا کہ وہ تمہارے بھائی کو اس حالت میں دیکھ کے آئے، کچھ عذاب بھی بتایا۔ اس نے کہا اچھا اس پر تو اس سے بھی زیادہ عذاب آنا چاہیے۔ بہن بھائی کے بارے میں کہو، 200 سال پرانی بہن کا ہے، آج تو بہن خود بھائی کا ٹیٹوا دبا دے، خاص طور پہ اگر کوئی جائیداد واجات کا مسئلہ ہو، لیکن 200 سال پہلے اس سے بھی زیادہ آنا چاہیے۔ بھئی کیوں اس سے زیادہ عذاب آنا چاہیے؟ کہا کہ یہ اتنا آنر کلنگ والا آدمی جو ہوتا ہے نا، میرے شادی کے رشتے پہ رشتے آ رہے تھے، مگر ہمارا خاندان ہر جگہ شادی نہیں کرتا، سارے رشتے اس نے ٹھکرا دیے، میری شادی نہیں ہونے دی، اب دیکھیے میں بڑھاپے میں داخل ہو گئی، اسے حق کیا تھا میرے معاملے میں بولنے کا؟ سید مہندی نے کہا لیکن بھائی بری حالت میں، کہا آپ مرضی حکم دیتے ہیں تو میں معاف کر دوں۔ کہا نہیں حکم نہیں دیتا ہوں، لیکن پھر کو تھوڑا سمجھایا، آخر اس نے معاف کر دیا۔ یہاں مسئلہ بنا کہ بعض اوقات ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار پہ اپنا وہ حق سمجھتا ہے جو ہے ہی نہیں، خاص طور پر شوہر و بیوی کے رشتے میں، خاص طور پر نابالغ کے رشتے میں۔ اب اس کو مجھے بہت زیادہ ایلوبریٹ کرنا تھا، لیکن اب وقت ختم ہوئے، 2 منٹ ہو چکے، اور ابھی غم کا بیان باقی ہے، تو باقی باتیں انشاءاللہ 40 کا جو خمسہ ہے اس میں 5 مجلسوں میں اس میں سے کچھ باتیں مزید آگے بڑھیں گی۔ یہ واقعہ یاد رکھیے، قریبی رشتہ دار کو بھی ایک دوسرے پہ حق اور اختیار نہیں ہے، خاص طور پر نابالغ اگر ہے تو سوائے باپ کے، نہ ماں کو، نہ بڑے بھائی کو، نہ چچا کو، نہ ماموں کو، حتی باپ مر جائے تب بھی نہیں۔ اور جو کچھ ہمارے یہاں ہو رہا سب لا علمی میں ہو رہا، ورنہ وہ ماں جو اپنے آپ کو قربان کر دی اپنی اولاد پر، وہ کیا اپنے بیٹے میں ظلم کرے گی؟ لیکن لا علمی میں ظلم ہو رہا، ورنہ بہرحال دنیا کتنی ہی خراب ہو جائے، ابھی بھی مائیں اولاد کی خاطر ہر قربانی دینے کو تیار۔ باپ تو سوچ بھی نہیں سکتا ہے جو ماں قربانی دیتی۔